السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اور سنیک ویڈیو کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا چینل جس پر ہم قرآنی وظائف آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارا مشن ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو دبائیں اور ویڈیو مکمل دیکھیں اور ضرورت مند کو شیئر کریں۔ خواتین و حضرات، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو اللہ کو بہت ہی زبردست غضب آتا ہے، اور انسان غفلت میں پڑ گیا۔ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ سیدھا اور الٹا رستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اچھا، ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، چلو پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ بس ان کو خواہش ہوتی ہے کہ 2-3 دن کے اندر میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور قرآنی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، لمبے پڑھنے پڑتے ہیں، تو اس لیے یہ ہے کوئی کالا پیلا مجھے مل جائے کہ میں کر لوں۔ لیکن جیسے ہی تم رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، رب کا غضب آپ کے اوپر آ جائے گا۔ دنیا داری میں وقتی طور پر تو آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن اللہ کا عذاب بھی آپ کی طرف آ جائے گا، اور آپ مشکل اور پریشانیوں میں گر جاؤ۔ اللہ پاک کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب بھی کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے اول کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے پہلے رکھا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو بات واضح طور پر بتائی گئی ہے نا کہ جس وقت انسان کلمے کا ورد کر رہا ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی بہت ہے، ذکر و اذکار کے اندر آتا ہے۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسے کام؟ چند دن کے لیے وظیفہ کو پڑھیں۔ میں نے ایک وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر بے بہا وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، آپ وہاں جائیں اور ایسے ایسے فوری طور پر کام کرنے والے وظیفے اپلوڈ کیے جسے آپ پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر رب کے آگے آپ سجدہ ریز ہوں گے، رب سے مانگیں گے، فریاد کریں گے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، وظیفے پڑھنے والے لوگ اس دنیا میں بہت ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور وظائف پڑھ کر سوتے ہیں۔ تو ایسے ایسے وظائف بھی ہیں کہ فرشتے نیکیاں لکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے فرشتے ثواب ہی نہیں لکھتے۔ یعنی کہ ایک اللہ کا بندہ یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا، فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکے۔ اللہ کے حضور عرض کی تو اللہ نے کہا تم انہی الفاظ کو لکھ دیا کرو، میں خود اجر دوں گا۔
کیسی بڑی بات ہے۔ اور یہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رب لقل حمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چھوٹے سے الفاظ ہیں نا، چند الفاظ ہیں، اور یہ جب انسان بار بار پڑھتا ہے تو فرشتے ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آپ جیسے اس نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، یہ الفاظ ہی لکھ دو، اجر میں خود دوں گا۔ میں اسے صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا، 3 مرتبہ، اور بھی بہت سارے وظائف ہیں۔ استغفار بھی پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور محبتیں بڑھانے کے لیے ایسے ایسے وظائف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ محبت انسانیت سے کم کرو، اور رب سے جب زیادہ کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیادہ محبت کرو گے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ جب میں دنیا داری میں پھر رہا تھا تو کوئی میرے نزدیک نہیں آتا تھا، اور جس وقت میں نے رب سے لو لگا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کیا تو پبلک میری طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی میری طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، میں بندہ اللہ کا ہوں اور امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، اور میں رب کی تعریف کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ دکھ تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو رب کو پکارتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں درود شریف پہلے اور آخر میں پڑھ کر رب سے التجا کرتا ہوں، یا رب العالمین آزمائش تیری ہے، اس پر میں پورا نہیں اتر سکتا، یا رب العالمین میں خطا خار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور جب صدق دل کے ساتھ رب سے آپ فریاد کریں گے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ آپ کے اوپر شفقت نہیں کرے گا، رحمت نہیں کرے گا۔ آج بھی وقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، واپس لوٹ آؤ۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو آپ کھو گئے ہو، موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے، نمازیں چھوڑی، قرآن چھوڑا، کوئی آپ دور نہیں ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کر نماز پڑھنی ہے، 5-6 منٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور موبائل کے اندر ہی آپ انٹرنیٹ کے اوپر جناب علی کے صورت نکالیں اور پڑھنی شروع کر دیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھیں، اور سنتیں اور نفلی عبادت گھر میں بیٹھ کر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور فرض نماز پڑھی اور فٹافٹ نکل کر آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، وہ سنتیں اور نفل گھر میں جا کر پڑھتے ہیں، پھر وہ تلاوت بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ بات سمجھانے کی ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، رخ بدل لیں، دنیا داری کو بھی وقت دیں اور رب العالمین کو بھی وقت دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف پڑھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مشکل وقت میں جب رب کو پکارو گے تو رب العالمین آپ کی فریاد کو سنتا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوں جس کی پیر زمین پر ہیں، چوٹی آسمان پر ہے، اور میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ غیبی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں،
ایک وظیفہ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اس کو پڑھنے والے شخص کے لیے دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور نیزے مار کا ختم کر دیتے ہیں اور سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسے ایسے وظیفے میں نے وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں، جب آپ اس کا وزٹ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اتنے پیارے پیارے وظیفے ملے ہیں جو رب کے ساتھ جستجو کرنے کے لیے ہیں، تو ہم شرکیہ کلام کیوں پڑھیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں یا دیگر ملکوں کے اندر رہتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری مائیں، میری بیٹی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ حق کی راہ پر چلیں اور دعوت حق کی تبلیغ کریں اور قرآنی وظائف تقسیم کریں اور لوگ قرآن پڑھیں، تو اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ کسی کو ایک آیت بتاتے ہیں، اس آیت کے اندر جتنے الفاظ ہیں ہر الفاظ کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے وہ قرآن کے الفاظ پڑھے تو 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہوئے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے میرے محبوب کے اوپر درود پڑھا ہے تو میں 10 نیکیاں دے رہا ہوں، 10 گناہ معاف کر رہا ہوں اور آپ کے 10 درجے بلند کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے محبوب کے امتی ہیں اور میرے محبوب کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں۔ انعام یافتہ جو وظیفہ ہے وہ درود شریف ہے، جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا ثواب ہی ثواب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور بضرور اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل رب سے پائیں گے، گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے اور رب سے فریاد کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔